بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، قیامت کا ایک دن متعین ہے اور اس دنیا کا ایک روز اختتام ہونا ہے، مگر یہ وقت کب آئے گا کسی کو علم نہیں۔ البتہ قرب قیامت کی کچھ نشانیاں ضرور بیان کی گئی ہیں جن کے متعلق یقیناً آپ نے بھی سن رکھا ہوگا۔ اسرائیل میں یہودی پادریوں کا کہنا ہے کہ دنیا کی تاریخ میں 10ویں سرخ بچیا کی پیدائش ہو گئی ہے، جو اس بات کا اعلان ہے کہ قیامت برپا ہونے کو ہے، اور انہوں نے تو دنیا سے رخصتی کی تیاریاں بھی شروع کر دی ہیں۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سرخ بچیا کی قربانی کے متعلق کچھ اہم حقائق اور ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر کے متعلق بتائیں گے، اور قیامت کے متعلق کچھ اور پیشن گوئیوں کا تذکرہ بھی کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ مسلمانوں کا مسجد اقصیٰ کے ساتھ کس طرح کا نظریاتی رشتہ ہے۔ اس لیے ویڈیو بہت دلچسپ ہونے والی ہے، لہٰذا آپ نے ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ پیارے دوستو، یہودی مذہب کے ممتاز ادارے ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ سرخ بچے کی پیدائش اسرائیل میں ہوئی ہے، جس کے ساتھ اس دنیا کے اختتام کا وقت شروع ہو گیا ہے اور کائنات اپنی زندگی کے آخری مراحل میں داخل ہو گئی ہے۔ اب یروشلم میں تیسرے معبد کی تعمیر ہوگی، جس کے سامنے اس بچیا کی قربانی کی جائے گی، اور پھر مسیح کا ظہور ہو جائے گا۔ یہودی اپنا مسیحا دجال مردود کو کہتے ہیں۔ ان کے خیال میں وہ آ کر ان کی حکومت کو قائم کرے گا۔ پیارے دوستو، آخر وہ وقت آ گیا ہے کہ 2000 سال کے بعد جب آخری مرتبہ ہیکل سلیمانی کو دوسری مرتبہ تباہ کیا گیا، اور اب اسرائیل کے اندر لال بچیا کی قربانی اپریل کے مہینے میں کیے جانے کے لیے بالکل تیار ہے۔ وہ قربانی جس کے بعد مسجد اقصیٰ کو شہید کرنے کے بعد تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی کو تعمیر کیا جائے گا، جو کہ یہودی قوم کے لیے اتنا ہی مقدس ہے جتنا کہ مسلمانوں کے لیے خانہ کعبہ، کہ یہاں پر موجود یہ پتھر اس کائنات کا مرکز ہے۔ اسی پتھر پر حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا ہے، اور اسی جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کی کوشش کی، جس کی جگہ پر مینڈے کو لا کر رکھ دیا گیا تھا۔ اس قربانی کے بعد تیسری عالمی جنگ کی پیشن گوئی تورات اور تلمود کے اندر بیان کی گئی ہے، جس کا ذکر انجیل مقدس اور اسلامی روایات کے اندر یعنی حدیث مبارکہ کے اندر بھی موجود ہے۔ انجیل کے اندر اس کو آگ میکڈون اور حدیث مبارکہ کے اندر اس کو جنگ ہرمجدون کہا گیا ہے۔ ستمبر 2023 میں یعنی آج سے 6 ماہ پہلے اسرائیل کے اندر 2000 سال کے بعد 5 لال بچیوں کو امریکی ریاست ٹیکسس سے $5 لاکھ دے کر اسرائیل میں منگوایا گیا ہے، اور انتہائی احتیاط کے ساتھ ان کی نگرانی کی جا رہی ہے، اور انہیں مسجد اقصیٰ کے بالکل سامنے موجود پہاڑ پر یعنی مسجد کے سامنے قربان کیا جانا ہے۔ قربانی کے فوراً بعد یہودی قوم اپنے ہیکل سلیمانی کی تیسری مرتبہ تعمیر کو شروع کریں گے، اور اس قربانی کے اندر اب 1 سال سے بھی کم وقت باقی ہے۔ دی ٹیمپل انسٹیٹیوٹ نے اسرائیل میں پیدا ہونے والی سرخ بچیا کا اعلان اپنے یوٹیوب چینل پر بھی کیا ہے۔ انسٹیٹیوٹ کی جانب سے ایک ویڈیو اپلوڈ کی گئی ہے جس میں سرخ رنگ کی بچیا اور اسے جنم دینے والی گائے کو دکھایا گیا ہے۔ اس ویڈیو میں بتایا گیا ہے کہ یہی وہ بچیا ہے جس کا انتظار یہودی مذہب کے پادری صدیوں سے کر رہے تھے، اور اب چونکہ اس کی پیدائش ہو گئی ہے تو تیسرے معبد کی تعمیر اور اس بچیا کی قربانی کی تیاری کی جائے، تاکہ مقدس کتاب میں بیان کیے گئے احکامات کی تکمیل ہو جائے۔ ناظرین، اس وقت عیسائی اور صہیونی دنیا ایک عالم خوشی اور سرمستی میں ہے۔ ان کا خیال ہے کہ وہ وقت قریب آن پہنچا ہے جب پوری دنیا پر ان کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ عیسائیوں اور یہودیوں کی خوشی کی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ ایک ایسی سرخ بچیا کو پانے میں کامیاب ہو گئے ہیں جس کے سرخ رنگ کے علاوہ ایک بال بھی کسی دوسرے رنگ کا نہیں ہے۔ آخر سرخ بچیا کا صہیونیوں اور عیسائیوں کی خوشی سے کیا تعلق ہے؟ سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ صہیونیوں کا عقیدہ ہے کہ جب تک ہیکل سلیمانی کی تعمیر نہیں ہوتی اس وقت تک مسیحا اس دنیا میں تشریف نہیں لائے گا۔ ہیکل سلیمانی کی یہ تیسری تعمیر ہوگی جو صہیونیوں کے نزدیک آخری ہے۔ ہیکل سلیمانی کی اکثر نو تعمیر کے لیے سب کچھ تیار ہے، مگر صہیونی ربی کہتے ہیں کہ اس وقت یہودی حالت ناپاکی میں ہے۔ جب تک انہیں پاک نہیں کر دیا جاتا اس وقت تک ہیکل کے احاطے میں داخلے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اگر اس کے برخلاف کیا گیا تو یہودیوں پر بڑی آسمانی آفت آئے گی،
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہودیوں کو پاک کس طرح کیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک صندوق عطا کیا تھا جسے تابوت سکینہ کہتے ہیں۔ یہ صندوق ایک الگ خیمے میں رکھا جاتا تھا جہاں پر حضرت ہارون علیہ السلام سمیت کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ سال میں صرف ایک دن جو تہوار کا دن ہوتا تھا، اس خیمے میں حضرت ہارون علیہ السلام جاتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی قوم کے لیے بخشش طلب کیا کرتے تھے۔ اس خیمے میں جانے سے قبل ایک گائے اور 2 بکرے قربانی کے لیے لائے جاتے تھے۔ سب سے پہلے گائے کی قربانی پیش کی جاتی۔ اس گائے کو اس کے خون، گوبر، چربی اور کھال سمیت جلا دیا جاتا تھا، جس سے حضرت ہارون علیہ السلام کی پاکی وجود میں آتی۔ اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو معاف فرماتا۔ اس کے بعد 2 بکرے لائے جاتے، ان کی قرآن اندازی ہوتی۔ جس بکرے کا نام قرآن اندازی میں نکل آتا، اس کی قربانی گائے کی طرح کر کے جلا دیا جاتا۔ اس بکرے کی قربانی سے بنی اسرائیل کے گناہوں سے پاک ہونے کا اعلان کیا جاتا۔ دوسرے بکرے کے سر پر حضرت ہارون علیہ السلام ہاتھ رکھ کر بنی اسرائیل کے تمام گناہوں کو اس پر منتقل کر دیا کرتے تھے، اور پھر اس بکرے کو بیابان میں آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا۔ پیارے دوستو، صہیونیوں کا ماننا ہے کہ یہودیوں کی پاکی اس وقت تک عمل میں نہیں آ سکتی جب تک سرخ رنگ کی بچیا کی قربانی نہ پیش کی جائے۔ وہ لوگ اس سرخ رنگ کی بچیا کا گزشتہ 2000 برس سے انتظار کر رہے ہیں۔ یہ سرخ بچیا ان تمام شرائط پر پوری اترنی چاہیے جو یہودی مذہبی کتاب میں موجود ہے، یعنی یہ بے عیب ہو اور مکمل طور پر سرخ ہو۔ اس کا ایک بال یا ایک رواں بھی کسی دوسرے رنگ کا نہیں ہونا چاہیے، حتیٰ کہ اس پر کوئی تل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ چند ربی 2 بالوں تک کی چھوٹ دیتے ہیں۔ اگر سرخ رنگ کے علاوہ پورے جسم پر 2 بال کسی اور رنگ کے ہوں تو اس کی چھوٹ ہے۔ ناظرین، اس سرخ بچیا کے بغیر صہیونیوں کا دنیا پر غلبہ پانا ان کے نزدیک ناممکن ہے، اس لیے اس بچیا کی تلاش پوری دنیا میں جاری تھی۔ کئی دفعہ ایسی سرخ بچیا کو ڈھونڈ بھی لیا گیا، مگر مذہبی رہنماؤں کے مطابق یہ تمام شرائط پر پورا نہیں اترتی تھی، اس لیے پھر سے نئی تلاش شروع کر دی گئی۔ چونکہ سرخ بچیا کہیں سے دستیاب نہیں ہو رہی تھی اور صہیونیوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا جا رہا تھا، اس لیے انہوں نے شارٹ کٹ ڈھونڈا۔ تیسرے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے ٹیمپل انسٹیٹیوٹ اسرائیل میں باقاعدہ ایک ادارے کے نام سے کام کر رہا ہے، جس میں ہر طرح کے ماہرین موجود ہیں۔ انہیں پتہ چلا کہ ٹیکساس کے ایک فارم میں سرخ رنگ کی ایک ایسی گائے موجود ہے جو ان کی شرائط کے قریب ہے۔ ان کے ماہرین ٹیکساس کے اس فارم میں پہنچے اور انہوں نے گائے کی اس نسل کے نام کے ایمبیوز اور انڈے حاصل کیے، اور اس کے بعد اسرائیل میں ایک فارم میں جہاں پر گائے کی افزائش ہوتی تھی، بے عیب سرخ رنگ کے بچے کی بذریعہ ٹیسٹ ٹیوب طریقے سے پیدائش کی کوشش شروع کر دی۔ کچھ عرصے بعد اسرائیلی ماہرین مطلوبہ بچہ پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے، جو مکمل طور پر سرخ رنگ کا تھا۔ تاہم صہیونیوں کی امید پر اس وقت اوس پڑ گئی جب انہیں پتہ چلا کہ یہ بچہ نر ہے، مادہ نہیں۔ مذہبی شرائط کی روح سے بچیا درکار ہے، بچڑا نہیں۔ اس کے بعد دوبارہ سے کوششیں شروع کر دی گئی۔ پیارے دوستو، یہودیوں کا کہنا ہے کہ بچیا حاصل کرنے میں ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کامیاب ہو گیا ہے۔ انسٹیٹیوٹ کے ماہر ربیوں کے ہمراہ روز اس بچیا کا معائنہ کرتے ہیں۔ اگر صورتحال مطلوبہ شرائط کے مطابق رہی اور یہ بچیا کسی حادثے یا طبی موت کا شکار نہ ہوئی تو اس کی قربانی 2 سال کی عمر میں مجزوع ہیکل سلیمانی کے دروازے کے باہر کی جائے گی۔ اس کے گوشت کے ٹکڑوں، کھال، خون، چربی، گوبر سب کو خوشبودار لکڑیوں میں جلایا جائے گا۔ اس کی راکھ کو مطلوب اور شرائط رکھنے والے پانی میں ملا کر منتخب کاہنوں پر چھڑکا جائے گا تاکہ وہ ہیکل سلیمانی کے تمام علاقوں میں جا سکے اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر شروع کی جا سکے۔ ناظرین، عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر عیسائیت کی تجدید کریں گے، جبکہ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ یہودیوں کی بالادستی قائم ہوگی۔ اس لیے دونوں ہی خوش ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا میں آمد کا مطلب ہے کہ قیامت کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صلیب پر چڑھ کر ان کے سارے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا ہے، اس لیے سارے عیسائی بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، جبکہ کچھ ایسا ہی عقیدہ یہودیوں کا بھی ہے۔ اس لیے ان دونوں مذاہب کے ماننے والے انتہا پسندوں کی کوشش ہے کہ کسی طرح قیامت کی شرائط کو پورا کر دیا جائے تاکہ وہ جنت میں فوری طور پر داخل ہو سکیں۔ پیارے دوستو، اس دنیا پر ایک عالمگیر شیطانی حکومت کے قیام کی سازشوں سے خود بھی ہوشیار رہیے اور اپنے آس پاس والوں کو بھی خبردار رکھیے۔
پیارے دوستوں، یاد رہے اسرائیل نے غزہ پر حملہ 2023 کے اندر کیا اور ستمبر میں لوگوں کے لیے یہ سمجھنا مشکل تھا کہ اتنی جلدی آخر یہ سب کیسے ہوگا کہ اسرائیل حماس اور فلسطینیوں کی موجودگی اور مزاحمت کو روک پائے گا۔ مسلم دنیا کا پریشر کیسے برداشت کرے گا؟ لیکن آپ دیکھیے کہ اس نے یہ سب کچھ برداشت کر کے دکھایا۔ اس وقت غزہ کے 5 حصوں میں سے الرفا کے اندر مظلوم فلسطینی پناہ لیے ہوئے ہیں، لیکن اسرائیلی وہاں پر بھی مسلسل فضائی حملے کر رہا ہے۔ 18 لاکھ لوگوں میں سے 15 لاکھ لوگ ایک ایئرپورٹ جتنی تنگ جگہ کے اندر قیدیوں کی طرح زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ یہاں پر بنیادی انسانی ضروریات، کھانا پینا اور میڈیکل تک کی سہولت موجود نہیں ہے۔ امریکہ نے اسرائیل کو وارن کیا ہے کہ جیسے وہ پہلے غزہ پر حملے کے اندر اسرائیل کی مالی اور اسلحے کے ذریعے مدد کر رہا تھا، الرفا پر حملے کے لیے بالکل نہیں کرے گا، کیونکہ اب فلسطینیوں کے پاس کہیں اور جانے کا راستہ نہیں ہے۔ وہ بند گلی کے اندر پہنچ چکے ہیں۔ ایک طرف مصر اپنا بارڈر نہیں کھو رہا، دوسری طرف سمندر ہے، تو باقی دونوں طرف سے اسرائیلی فوجی ان کو گھیرے ہوئے ہیں۔ لہٰذا اب کے بعد الرفا پر یہ حملہ دراصل فلسطینیوں کی نسل کشی ہوگی، نہ کہ جنگ۔ لیکن اسرائیل نے واضح کر دیا ہے کہ چاہے امریکہ اس حملے کے اندر ان کی مدد کرے یا نہ کرے، لیکن وہ پھر بھی الرفا کو مکمل طور پر تباہ کر کے فلسطینیوں کا وجود ہی اس سرزمین سے ہمیشہ کے لیے مٹا دے گا، ورنہ یہ لوگ اپنی جان بچا کر خود ہی یہاں سے بھاگ جائیں۔ پیارے دوستو، اب آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں کہ اسرائیل ایسا کیوں کر رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ تھرڈ ٹیمپل کی تیاری کے لیے وہ نہیں چاہتا کہ اس دوران کسی بھی طرح سے غزہ سے ان کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے، لہٰذا ان کو جڑ سے ہی ختم کر دیتے ہیں۔ اور دوسری طرف وہ مسلمان امت کی نبض کو بھی دیکھ چکا ہے کہ ان جیسے بے حس بے غیرت حکمران موجود ہوں تو اسے زیادہ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں، جنہوں نے اپنے مسلمان بھائیوں، عورتوں، بچوں کو اسرائیلی فوج کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے۔ یہاں تک کہ خود سعودی عرب یمن کے باغیوں کی طرف سے اسرائیل کے شپ کے لیے سوئس کنال کا راستہ بند کرنے کے بعد سے اسرائیلی آرمی کو یہ آئل اردن کے راستے یعنی بائی روڈ تیل پہنچا رہا ہے، اور یہی وہ تیل ہے جو اسرائیل جہازوں کے اندر غزہ پر بمباری کے لیے استعمال ہوتا ہے یا پھر ان کے ٹینکوں کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ لیکن بحرین، قطر، یمن، لبنان، اردن نے کافی حد تک غزہ کی مالی مدد تو کی ہے، لیکن سعودی عرب، UAE اور مصر جیسے ملک ٹوٹلی بے حس ہو چکے ہیں۔ پوری مسلم دنیا کو تو چھوڑیں، اگر صرف عرب ممالک اکٹھے ہو کر اسرائیل کے خلاف ایک طاقت بن جائیں اور اس کا بائیکاٹ کر دیں تو اس کا وجود ایک دن بھی باقی نہیں رہ سکتا۔ مگر افسوس یہ اجمی مسلمان ہے، عربی نہیں، کیونکہ عربی مسلمان تب بھی ختم ہو گئے تھے جب ان سے سلطنت عثمانیہ نے بادشاہت چھینی تھی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا تھا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اگر تم اس فرمان کو پیٹھ دکھاؤ گے کہ جو تمہیں بھیجا گیا ہے یعنی قرآن کریم، تو تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو لے آئے گا جو کہ اللہ کی فرما بردار ہوگی۔ عربوں سے پہلے بنی اسرائیل قوم اللہ کی لاڈلی امت تھی، اور اس نے بھی اللہ کے پیغام کو جب پیٹھ دکھائی تو ان کی جگہ عربوں کو دنیا کی خلافت سونپ دی تھی، اور جب عربوں نے بھی بالکل اسی طرح اللہ کے قرآن یعنی اللہ کے پیغام کو پیٹھ دکھائی تو ان سے دنیا کی خلافت کو چھین کر سلطنت عثمانیہ کے حوالے کر دیا گیا۔ ناظرین، اگر یہودیوں کی قربانی کے تہوار کی بات کی جائے تو قربانی کے اس تہوار کا ذکر یہودیوں کی مقدس کتاب تورات میں موجود ہے۔ تورات کے مطابق یہودیوں کو مصر میں غلام بنا کر رکھا جا رہا تھا، اور ان کو اس قید سے رہائی دینے کے لیے خدا کی ذات سرزمین مصر سے گزری اور ہر مصری خاندان میں پیدا ہونے والے پہلے بیٹے کو مار دینے کا حکم دے دیا۔ اس موقع پر بنی اسرائیل یعنی اہل یہود کو ہدایت کی گئی کہ وہ ایک بکرا ذبح کر کے اس کے خون سے اپنے دروازے پر ایک علامت بنا دے، تاکہ جب موت کا فرشتہ وہاں سے گزرے تو ان کے بیٹوں کی جان نہ لے۔ یہ مصر کے 7 فرعونوں میں سے آخری فرعون کا دور تھا، اور اس مصری فرعون کے آخری دن جس نے یہودیوں کو مصر سے نکل جانے کی اجازت دی تھی، یہودی اسے بنی اسرائیل کی سب سے بڑی ہجرت سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہودیوں کے اس تاریخی دن کی یاد میں ہر سال بکرے کی قربانی کی جاتی ہے، جس دن بنی اسرائیل کے لوگ اپنی ارض موعود یعنی موجودہ اسرائیل کی جانب روانہ ہونے میں کامیاب ہوئے تھے۔ لیکن اب ایسے یہودی گروہ بہت ہی کم رہ گئے ہیں جو ہر سال قربانی کی رسم ادا کرتے ہیں۔ یہودیوں کے لیے ٹیمپل ماؤنٹ مقدس ترین مقام ہے، تو
تورات کے مطابق یہ وہ مقام ہے جہاں 2 مقدس ترین مقبرے ہیں، اور کچھ یہودی گروہ چاہتے ہیں کہ اس جگہ ایک تیسرا مقبرہ بھی بنایا جائے جہاں اس وقت مسجد اقصی کا سنہری گنبد موجود ہے۔ کچھ یہودیوں کا اصرار ہے کہ تہوار پر ہونے والی قربانی صرف اسی جگہ ہی کی جا سکتی ہے، تاہم مسجد اقصی کی کمپاؤنڈ کو اسلام میں تیسرا مقدس ترین مقام سمجھا جاتا ہے، کیونکہ یہاں سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا سفر شروع ہوا تھا۔ یہاں یہودیوں کو داخل ہونے کی اجازت تو ہے، لیکن غیر مسلم افراد اس جگہ پر عبادت نہیں کر سکتے۔ یروشلم کے اس حصے پر اسرائیل نے سن 1967 میں 6 روزہ جنگ کے بعد قبضہ کر لیا تھا، جس کے بعد اسرائیل اور اردن نے، جنہیں اس مسجد کا نگران سمجھا جاتا تھا، اتفاق کیا کہ یہودیوں کو اس مسجد میں جانے کی اجازت تو دی جائے، لیکن انہیں وہاں عبادت کی اجازت نہیں ہوگی۔ اکثر فلسطین یہاں آنے والے افراد اور سیکیورٹی فورسز کی موجودگی پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، اور متعدد گروہ کی جانب سے مسجد کی حفاظت کا عہد کیا گیا ہے۔ پیارے دوستو، اس لال بچیا کی قربانی کے بعد تیسری عالمی جنگ کی پیشن گوئیاں اور پھر دجال کے ظہور کی پیشن گوئی الہامی کتابوں کے اندر قیامت کی آخری نشانی کے طور پر موجود ہے۔ یہودی قوم جس آخری مسیحا کی 2000 سال سے منتظر ہے، وہ تورات کی پیشن گوئی کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، جنہیں اس قوم نے سازش کروا کر رومی بادشاہ کے حکم پر سولی پر لٹکانے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، اور اب کے بعد وہ مسیحا ان کا تیسری عالمی جنگ کے بعد ان کا بادشاہ بن کر آئے گا۔ وہ دراصل جھوٹا مسیح یعنی دجال ہوگا، جس کا خاتمہ کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر واپس آئیں گے، کیونکہ اللہ کے رسولوں کو ان کا پیغام پہنچانے سے پہلے قتل نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس بار وہ رسول نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر دنیا کے اندر واپس آئیں گے، اور اس فتنہ عظیم یعنی دجال کا خاتمہ کریں گے، جسے ختم کرنا کسی اور کے بس میں نہیں ہوگا۔ وہ دین اسلام کو پوری دنیا پر نافذ کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت دمشق کی ایک جامع مسجد پر آسمان سے فرشتوں کے کاندھوں ہاتھ رکھ کر تشریف لائیں گے، جب حضرت امام مہدی علیہ السلام اور ان کی فوج کو، جسے دجال اور کسی کی فوج نے دمشق کے کسی مقام پر یا کسی جگہ پر گھیر لیا ہوگا۔ حدیث مبارکہ کے مطابق امام مہدی علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے یا پھر ان کی فوج کے اندر جو کالے جھنڈوں کی جماعت شامل ہوگی، وہ عرب کے مشرقی یعنی آج کے ہندوستان، پاکستان، ایران اور افغانستان کی طرف سے آئیں گے، جسے اس وقت خراسان کہا جاتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان فوجیوں کا رخ کوئی پھیر نہیں سکے گا، ان کو کوئی روک نہیں سکے گا، یہاں تک کہ وہ ایلیا یعنی یروشلم کے اندر جا کر حضرت امام مہدی علیہ السلام سے ملاقات کریں گے، ان کی فوج میں شامل ہو کر امام مہدی علیہ السلام کی خلافت کو قائم کریں گے۔ پیارے دوستو، اب اس پیشن گوئی کے مطابق یہاں پر یہ بات سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ یقیناً اس وقت خراسان کے اندر خلافت کا نظام قائم ہو چکا ہوگا، تبھی وہ فوجی امام مہدی علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے یا پھر ان کی مدد کرنے کو پہنچیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تمہیں گھٹنوں کے بل گھسٹ کر بھی جانا پڑے تو امام مہدی علیہ السلام کی فوج کے اندر شامل ہو جانا، کیونکہ وہ جنتی لشکر ہوگا۔ افغانستان میں حال ہی میں اسلامی خلافت کا نظام، پاکستان کے اندر ڈکٹیٹرشپ کے خاتمے کے اشارے، ہندوستان کے اندر مسلمانوں پر بڑھتے فسادات، کیا یہ سب کچھ بلا وجہ ہو رہا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ تمام حالات بالکل وہی بن رہے ہیں کہ یہ حالات ایک ایسی فوج کو تیار کریں گے جو کہ اکٹھے ہو کر خراسان سے نکل کر اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ مل کر یروشلم شہر کو اور مسجد اقصی کی جگہ کو آزاد کروائیں گے، جہاں اس وقت تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی بن چکا ہوگا، اور یہاں پر ہوگی وہ تیسری عالمی جنگ، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ اتنی خون ریز جنگ ہوگی کہ اگر ایک شخص کے 100 بیٹے ہوئے تو 99 اس میں قتل ہو جائیں گے اور صرف ایک باقی رہے گا۔ لیکن اس خون ریز جنگ کے بعد اللہ تعالیٰ آخر کے اندر مومنین کو یا مسلمانوں کو فتح دے گا۔ یہودی اور عیسائی منافقین شکست کھا کر بھاگیں گے اور یہودی فوج چھپ کر غرقت کے درخت کے اندر پناہ لے گی، جس کا وہ آج جگہ جگہ پر اسرائیل یا یروشلم کے اندر پورا باغ لگا چکی ہے۔ غرقت ایک جنگلی درخت کا نام ہے جو خاردار جھاڑیوں کی صورت میں ہوتا ہے۔ مدینہ کا قبرستان جنت البقیع کا اصل نام بقیع الغرقد اسی لیے ہے کہ جس جگہ پر
یہ قبرستان ہے۔ پہلے وہاں غرقت کی جھاڑیوں کا ایک خطہ تھا جو مدینہ کے اطراف صحراؤں میں پایا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میدان کو غرقت سے پاک کروایا تھا۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ مسلمان یہودیوں سے جنگ کریں اور مسلمان انہیں قتل کر دیں، یہاں تک کہ یہودی پتھر یا درخت کے پیچھے چھپیں گے تو پتھر یہ درخت کہے گا، اے اللہ کے بندے، یہ یہودی میرے پیچھے ہیں، آؤ اور اسے قتل کر دو، سوائے غرقت درخت کے، کیونکہ وہ یہودیوں کے درختوں میں سے ایک ہے۔ یہودی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر منوون یقین رکھتے ہیں، جس کا ثبوت یہ ہے کہ یہودی دنیا میں ہر جگہ غرقت کی شجرکاری کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ اس کے لیے باقاعدہ فنڈ قائم کیے جاتے ہیں اور غرقت کے درخت کی تصاویر پر مبنی ٹی شرٹ، مگ، جھنڈے اور تصاویریں تقسیم کی جاتی ہیں۔ ایک رپورٹ میں انکشاف کیا گیا تھا کہ یہودیوں نے گولان کی پہاڑیوں کو فتح کرنے کے بعد وہاں غرقت کی کاشتکاری کر دی ہے، جبکہ افغانستان میں بھی اپنے قدم جمانے کے بعد وہاں خاموشی سے غرقت کی کاشتکاری کی جا رہی تھی۔ اسرائیل نے بھارت کو بھی اپنے تمام ملک کی بنجر اراضی پر غرقت کی کاشتکاری کرنے کے لیے کثیر رقم دی ہے۔ اسرائیلی حکومت پچھلے 40 سالوں سے غرقت کی شجرکاری میں مصروف ہے اور ایک اندازے کے مطابق اسرائیل میں 2010 تک 24 کروڑ غرقت کے درخت لگائے جا چکے ہیں۔ پیارے دوستو، اس تیسری عالمی جنگ کی فتح کے بعد اور دجال کی قتل کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوری دنیا پر ایک ہی حکومت کو نافذ کریں گے۔ اس وقت پوری دنیا میں صرف ایک ہی دین ہوگا، یعنی دین اسلام، اور اس کے بعد قیامت کا آغاز ہوگا۔ پیارے دوستو، یہاں ہم آپ کو بتاتے چلے کہ مسلمانوں کا بیت المقدس سے نظریاتی رشتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کو مسجد الحرام کے ساتھ ہی اہم رشتوں سے جوڑ دیا ہے، جن میں سب سے اہم رشتہ نظریے اور عقیدے کا رشتہ ہے، جو مسلمانوں کی توجہ اس حقیقت کی جانب مبذول کراتا ہے کہ ان دونوں میں سے ایک کو کھونے کا مطلب دوسرے کو کھو دینا ہے۔ مکہ اور مدینہ کے بعد مسلمانوں کا سب سے زیادہ کسی شہر سے ایمانی رشتہ اگر ہے تو وہ بیت المقدس سے ہے، کیونکہ مسجد اقصیٰ صرف گنبد و مینار پر مبنی ایک مسجد نہیں، بلکہ وہ اسلام اور مسلمانوں کا ایک نشان ہے، ان کی اسلامی میراث ہے، اسلامی تشخیص کی ایک واضح علامت ہے۔ اس کی حفاظت ہمارا اسلامی اور مذہبی فریضہ ہے۔ مسلمانوں کے بیت المقدس سے نظریاتی رشتے اور تعلق کے چند واضح صورتیں درج ذیل کی جاتی ہیں تاکہ مسلمانوں کی نئی نسلوں پر بیت المقدس کی اہمیت، فضیلت اور قدر و منزلت کی واضح معنوں میں وضاحت ہو سکے اور مسلمانوں کی نئی نسلیں بیت المقدس کی حفاظت اور اس کی آزادی کے لیے ہمیشہ تیار رہے۔ پیارے دوستو، انسانی زندگی کے دو پہلو ہیں، ایک پہلو قائد سے اور دوسرا پہلو اعمال سے تعلق رکھتا ہے۔ پہلے انسان کے دل و دماغ میں خیالات اور ارادے پیدا ہوتے ہیں، جس پر انسان اپنے انہی ارادوں کے مطابق عمل کرنے لگتا ہے۔ آج نئے علوم اور نئی ایجادات کے سبب قومیں مختلف نظریات اور عقائد میں تقسیم ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے عقائد اور نظریات کے لیے ایک دوسرے سے لڑ پڑنے پر تیار رہتی ہیں، جس کی تازہ ترین مثال فلسطین کے اندر مسلمان اور یہودیوں کے مابین عرصہ دراز سے جاری جنگ ہے، جو صرف اور صرف عقیدے کی بنیاد پر لڑی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کا بیت المقدس سے رشتہ عقیدے اور نظریے کی بنیاد پر ہے، جس کا اظہار قرآن و حدیث سے ثابت درج ذیل دلائل سے ہوتا ہے۔ واقعہ معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی مسجد الحرام سے بیت المقدس شہر کی مسجد اقصیٰ تک لے جایا گیا اور مسجد اقصیٰ سے 7ویں آسمان تک اور وہاں سے سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، جہاں جنت الماوی موجود ہے، اور پھر آسمان سے واپسی پر بیت المقدس لایا گیا۔ اسلامی عقیدے کے مطابق بیت المقدس آسمانی سفر کا مرکز تھا، لہٰذا مسلمانوں کا اس شہر سے رشتہ اور تعلق عقیدے کی بنیاد پر قائم ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ پاک ہے وہ جو رات کے ایک حصے میں اپنے بندے کو حرمت والی مسجد سے بہت دور کی اس مسجد تک لے گیا۔ اس کے ارد گرد کو ہم نے بہت برکت دی ہے تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں، بلا شبہ وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ ناظرین، بیت المقدس ہی وہ شہر و علاقہ ہے جو مسجد اقصیٰ کے ارد گرد ہے، تو اس لحاظ سے وہ بابرکت ہوا۔ سرزمین فلسطین نہایت مبارک اور محترم جگہ ہے۔ یہ آسمانی پیغامات اور رسالتوں کا منبع اور سرچشمہ رہی ہے۔ اس سرزمین میں اکثر انبیاء اور رسول آئے۔ یہی وہ سرزمین ہے
जहाँ से मिराज की इब्तदा और इंतहा होती है। ये आसमान का दरवाज़ा है, ये सरज़मीन महशर भी है। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने सरज़मीन फ़लस्तीन को खैर व बरकत वाली ज़मीन करार दिया है। सफ़र मिराज के 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक्सा तक, जिसको कुरान पाक में इसरा कहा गया है। वाक़या मिराज के सबूत के लिए कुरान पाक की ये आयत नहायत वाज़ेह और साफ दलील है और इसमें कोई बहस इख्तलाफ की कोई गुंजाइश नहीं। मस्जिदुल हराम से बैतुल मुक़द्दस के सफ़र को इसरा कहा जाता है, जो कतई यकीनी और किताबुल्लाह से साबित है और इसका इनकार करने वाला काफिर है। वाक़या मिराज के ज़मन में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बैतुल मुक़द्दस की तरफ सफ़र, बराक का मस्जिद के कोने में बांधना, मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ाना, अंबिया की इमामत करवाना और फिर आसमानों की तरफ सफ़र करना। कुरान और हदीस से साबित इन तमाम हक़ाइक़ को दिल से तस्लीम करके इन पर ईमान लाने बगैर किसी मुसलमान का इस्लाम और ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। लिहाजा ये साबित हुआ कि बैतुल मुक़द्दस से मुसलमानों का रिश्ता ईमान और अक़ीदे की बुनियाद पर है। नाज़रीन, बैतुल मुक़द्दस से नज़रियाती या अक़ीदे की बुनियाद पर तल्लुक़ और रिश्ता सिर्फ फ़लस्तीन के लोगों के साथ ख़ास नहीं, बल्कि ये नज़रियाती रिश्ता दुनिया के मशरिक़ व मगरिब में मौजूद तमाम मुसलमानों का है, क्योंकि बैतुल मुक़द्दस सिर्फ फ़लस्तीन के अंदर मौजूद 50 से 60 लाख फ़लस्तीनियों की अमानत नहीं है, बल्कि दुनिया में बसने वाले 2 अरब से ज़ायद मुसलमानों की अमानत है। लिहाजा इस नज़रियाती अक़ीदे के तल्लुक़ और रिश्ते की बुनियाद पर फ़लस्तीन के मामले में मुसलमानों की ज़िम्मेदारी दिन ब दिन बढ़ती और वसी तर होती जा रही है। जहाँ तक दूसरे नुक्ते का तल्लुक़ है, इसका तल्लुक़ मस्जिद अक्सा के रकबे से है, जबकि मस्जिद अक्सा से मुराद सिर्फ अहाता शुदा इमारत नहीं, बल्कि पूरी मस्जिद का इलाका है, जिसका कुल रकबा 1,44,000 स्क्वायर मीटर है। मस्जिद अक्सा को अक्सा कंपाउंड के नाम से जहन में रखिए, जिसमें कई मकामात शामिल हैं। मस्जिद अक्सा ही मस्जिद बराक यानी मस्जिद अक्सा दर हकीकत एक अहाता है, जिसके अंदर इमारतें, मस्जिदें और नाले, गुंबद, गैलरियां और महराबें वगैरह हैं, और ये सारा कुछ मस्जिद अक्सा की इमारत है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे शाम के नाम पर आबाद होने वाला मुल्क शाम को अंग्रेज़ी में सीरिया और सरयानी में शाम कहते हैं। तूफ़ान नूह के बाद शाम बिन नूह इसी इलाके में आबाद हुए थे, इसलिए ये इलाका शाम के नाम से मशहूर हो गया और मौजूदा मकबूजा फ़लस्तीन शाम का इलाका है। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका और बाद में जिस खित्ते के लिए बलाद शाम कहा जाता है, वो इन 4 ममालिक सूरिया, लबनान, फ़लस्तीन और उर्दन पर मुश्तमिल था। गैर मुंसकिम मुल्क शाम पर 336 ईस्वी से 1920 तक मुसलमानों की हुकूमत रही। सन 1920 में शदीद मक्का की गद्दारी की वजह से खिलाफत उस्मानिया का खात्मा हो गया और सन 1920 शाम फ्रांस के कब्जे में चला गया, जिसने शाम को 4 अलग अलग सरहदों सूरिया, लबनान, फ़लस्तीन और उर्दन में बांट दिया। सन 1946 में तकसीम शुदा सीरिया को फ्रांसीसी तमीरियात से आज़ादी मिली और हाफिज अमीनी इसका सरबराह बना। सन 1970 में हाफिजुल असद ने एक फ़ौजी बगावत के ज़रिए हाफिज अमीन से हुकूमत अपने हाथ में ले ली। ये सन 2000 में हाफिज अल असद का इंतकाल हुआ तो इसका बेटा बिशार अल असद इस मुल्क का सदर बना और आज तक अंबिया की ये सरजमीन इसकी जुल्म व ज़्यादतियों की जद में है। शहर बैतुल मुक़द्दस क़यामत के दिन हश्र व नशर की सरजमीन होगा, वहीं लोग जमा होंगे और इनसे हिसाब लिया जाएगा। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम सवार और मुंह के बल घसीटते हुए इकट्ठे किए जाओगे। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहते हुए अपने हाथ से मुल्क शाम की तरफ इशारा किया। एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुल्क शाम हश्र व नशर की सरजमीन है। इमाम मनादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, यानी ये वो मुकाम है जहाँ लोगों को हिसाब के लिए जमा किया जाएगा और लोगों को इनकी कब्रों से उठाकर इसी मुकाम की तरफ लाया जाएगा। और शाम को इसीलिए ख़ास किया गया है क्योंकि ये वो सरजमीन है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, हमने इसमें तमाम जहानों के लिए बरकत दी है और ज़्यादातर अंबिया इकराम इसी सरजमीन में भेजे गए और यहीं से दीन की दावत दुनिया में फैली। तो इसलिए मुनासिब था कि शाम की सरजमीन को अर्ज़ महशर करार दिया जाए।
حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کاغذ کے پرزوں سے قرآن کو مرتب کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشخبری ہے شام کے لیے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے کہا وہ کیوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شام پر اللہ کے فرشتوں نے اپنے پر پھیلا رکھے ہیں، فتنوں کے دور میں شام کی سرزمین سلامتی اور ایمان کی سرزمین ہوگی۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں سو رہا تھا، خواب میں نے کتاب اسلام کے ستونوں کو دیکھا، انہیں میرے سرانے کے نیچے سے اٹھایا گیا، میں سمجھ گیا کہ اسے لے کر جایا جا رہا ہے، چنانچہ میری نگاہیں اس کا پیچھا کرتی رہیں، پھر اسے شام پہنچا دیا گیا۔ یاد رکھو جس زمانے میں فتنے رونما ہوں گے اس وقت ایمان شام میں ہوگا، یعنی قرب قیامت مسلمانوں کا وطن شام ہوگا، اور اس بات کی دلیل ہے کہ آخری وقت میں شام کی سرزمین میں امن و ایمان کو استحکام ملے گا، تاکہ جب مسلمان ممالک میں فتنہ برپا ہو جائے تو مومن اس کی طرف جا سکے۔ شام اور بیت المقدس اللہ کی حفاظت میں رہیں گے اور وہاں کے رہنے والوں کو اللہ فتنے کے ذریعے ہلاک نہیں کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن حوالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب ایسا وقت آئے گا کہ تم الگ الگ ٹکڑیوں میں بٹ جاؤ گے، ایک ٹکڑی شام میں، ایک یمن میں اور ایک عراق میں۔ ابن حوالہ نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے بتائیے اگر میں وہ زمانہ پاؤں تو کس ٹکڑی میں رہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اوپر شام کو لازم کر لو، کیونکہ شام کا ملک اللہ کی بہترین سرزمین ہے، اللہ اس ملک میں اپنے نیک بندوں کو جمع کرے گا۔ اگر شام میں نہ رہنا چاہو تو اپنے یمن کو لازم پکڑنا اور اپنے تالابوں سے پانی پلانا، کیونکہ اللہ نے مجھ سے شام اور اس کے باشندوں کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ سیدنا عبداللہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب یک کے بعد دیگرے ہجرتیں ہوتی رہیں گی، بہترین اہل زمین وہ ہوں گے جو ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت گاہ کو لازم پکڑ رکھیں گے۔ اس وقت زمین میں بدترین لوگ یعنی کافر رہ جائیں گے، ان کی زمینیں ان کو پھینک دے گی، یعنی وہ ایک ملک سے دوسرے ملک بھاگتے پھریں گے، اللہ تعالیٰ ان سے نفرت کرے گا۔ آگ ان لوگوں کو بندروں اور خنزیروں کے ساتھ اکٹھا کرے گی۔ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام عادل حکمران کے طور پر آسمان سے اتریں گے اور وہ بیت المقدس میں نازل ہوں گے۔ حضرت نواز بن سامان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صبح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا جب اللہ تعالیٰ مسیح بن مریم علیہ السلام کو مبعوث فرمائے گا تو دمشق مشرق کی جانب سفید مینار کے پاس آسمان سے اتریں گے۔ اس وقت وہ ہلکے زرد رنگ کی 2 چادروں میں ملبوس ہوں گے اور اپنے دونوں ہاتھ فرشتوں کے بازوؤں پر رکھے ہوں گے۔ پھر عیسیٰ بن مریم علیہ السلام دمشق مشرق میں سفید مینار کے پاس اتریں گے اور اسے یعنی دجال کو باب لد کے پاس پائیں گے اور وہیں اسے قتل کر دیں گے۔ پیارے دوستوں، مختصر بیت المقدس سرزمین محشر ہے، قرب قیامت ایمان والوں کی آخری پناہ گاہ ہے۔ بیت المقدس وہ مقام ہوگا جہاں طائفہ منصور کا قیام ہوگا، یہیں سے سور پھونکا جائے گا، لوگ اس علاقے کی طرف ہجرت کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اسی علاقے میں ہوگا، دجال بھی اسی علاقے میں قتل ہوگا۔ ایک وقت آئے گا جب شام کی سرزمین خلافت اسلامیہ کا مرکز ہوگی، یہاں دین اسلام نافذ ہوگا، عدل و انصاف کے تمام تقاضے پورے کیے جائیں گے۔ اسی طرح قرب قیامت مسلمان یہودیوں پر غلبہ حاصل کریں گے۔ احادیث میں دی گئی تمام بشارتوں کا تعلق عقیدہ ہے، اور ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بشارتیں 100% پوری ہوں گے۔ چنانچہ حدیث سے ثابت ان تمام بشارتوں کو دل سے تسلیم کر کے ان پر ایمان لائے بغیر کسی مسلمان کا اسلام اور ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، چونکہ قیامت پر ایمان لانا عقیدے کا ایک اہم حصہ ہے۔ اس لیے شام کے علاقوں میں ان واقعات اور حادثات کا وقوع پذیر ہونا بھی اسلامی عقیدے میں شامل ہے۔ لہٰذا یہ ثابت ہوا کہ بیت المقدس سے مسلمانوں کا رشتہ ایمان اور عقیدے کی بنیاد پر ہے۔ یہ بات روز روشن کی طرح یہاں ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک یہودیوں کو صفحہ ہستی سے مٹا نہ دیا جائے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ مسلمان یہودیوں سے جنگ لڑیں اور انہیں قتل کر دیں۔ یہودی ہر جگہ چھپتے پھریں گے یہاں تک کہ پتھر اور درختوں کے پیچھے چھپیں گے، تو پتھر اور درخت کہیں گے اللہ کے بندے یہودی میرے پیچھے چھپا ہے، آؤ اور اس کو قتل کر دو۔ آج پوری دنیا سے یہودی اپنے مقتل اسرائیل میں جمع ہو رہے ہیں۔ قیامت سے پہلے یہ وقت ضرور آئے گا کہ مسلمان یہودیوں کو چن چن کر قتل کریں گے۔ ایک بار اللہ تعالیٰ کے حکم سے قیامت کے قریب حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کے بعد ایک مومن جماعت کے ہاتھوں بزور شمشیر مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس فتح ہوگا۔ بیت المقدس اور فلسطین کے موجودہ حالات سے یہ بات واضح ہے کہ وہ وقت قریب ہے، لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ قبلہ اول کی حفاظت اور آزادی کے لیے ہم وقت تیار رہیں اور اپنی نسلوں کو اس کی تاریخ سے واقف کرواتے رہیں اور اس کی بازیابی کے لیے ہر ممکن طریقوں سے تیار کریں۔ میرے دوستو، اب آپ موجودہ حالات کے مطابق خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم قیامت کے کتنے قریب پہنچ چکے ہیں۔ یہ فکر کی بات نہیں بلکہ خوشی کی خبر ہے، کیونکہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر ان پیشن گوئیوں کو پورا ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ ہمارے پاس سوچنے کے لیے ابھی وقت ہے کہ ہم اپنی آخرت کی فکر کریں، اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، اور اس جنگ کے بعد ایک لمبا امر و سکون کا دور بھی آنے والا ہے۔ ہم انسان چاہیں یا نہ چاہیں، ہمیں موت تو ویسے بھی ایک نہ ایک دن آنی ہے، تو کیوں نہ ہم اس خوش نصیب لوگوں کے اندر شامل ہو کر جنت کا سودا کریں جو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ساتھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جنتی گروہ کے اندر شامل ہوں گے، جنہیں آپ نے خود جنت کی بشارت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، آخر میں ہم آپ کو بتاتے چلے کہ آج کل سوشل میڈیا پر بہت سی ویڈیوز رمضان المبارک میں لگنے والے سورج گرہن کے بارے میں گردش کر رہی ہیں۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے۔ پیارے دوستو، 8 اپریل 2024 کو سورج گرہن ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ دجالی سورج گرہن ہوگا، اور یہ سورج گرہن رمضان کے مبارک مہینے میں ہو رہا ہے، یعنی اس بار 50 سال بعد رمضان میں دن کا اجالا رات کے اندھیرے میں بدل جائے گا۔ اور سورج گرہن کو دجال کے ساتھ کیوں جوڑا جا رہا ہے؟ پھر دوستو، رمضان کے مبارک مہینے میں سورج گرہن ہے اور اس کی وجہ سے دنیا میں ایک مرتبہ پھر خوف کی لہریں بکھر گئی ہیں۔ یہ سورج گرہن کا تعلق اسرائیل میں پائی جانے والی سرخ بچیا سے جوڑا جا رہا ہے، جن کو اسرائیل میں قربان کیا جائے گا، اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ پھر دنیا بدل جائے گی، کیونکہ دجال آئے گا اور کئی جنگیں ہوں گی، اور لوگ اس تعلق کو جوڑ رہے ہیں کہ پھر ظہور مہدی ہوگا اور دجال کے بعد ہم آخری دور میں داخل ہو جائیں گے۔ لیکن کیا وہ دور بالکل یہی ہے؟ تو یہ مکمل کہانی کچھ یوں ہے۔ سمجھ لیجئے کہ اسرائیل یہودی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ناپاک قوم ہے، اور ان کی پاکیزگی اور طہارت کے لیے ضروری ہے کہ کچھ بڑے خاص قسم کی سرخ بچیاں ہوں اور ان بچیوں کو ذبح کیا جائے۔ یہودی ابھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمیں وہ سرخ بچیاں مل چکی ہیں، اور یہ سرخ بچیاں امریکہ میں پائی گئی تھی، جن کو اسرائیل کی سرزمین پر پہنچا دیا گیا ہے، اور اسرائیل میں اب 2024 اپریل یعنی اسی مہینے میں ان کی قربانی کی جائے گی۔ سرخ بچیا کی قربانی کے بعد ان کو جلایا جانا اور اس کی راکھ کو پانی میں مکس کر کے اس سے یہودی غسل کریں گے، اور پھر وہ مسجد اقصیٰ کو شہید کرنے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد 3rd ٹیمپل بنے گا۔ کہا جاتا ہے کہ جناب حضرت مہدی کے آنے سے پہلے یہ واقعہ ہوگا کہ رمضان کے آخر میں سورج گرہن لگے گا اور پھر ان کا ظہور ہوگا۔ حالیہ کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر سورج گرہن کے حوالے سے جو باتیں چل رہی ہیں وہ بالکل غلط اور فیک ہیں۔ سورج گرہن اس وقت ہوتا ہے جب چاند اپنے مدار پر حرکت کرتے ہوئے زمین اور سورج کے درمیان آ جاتا ہے۔ اس طرح سورج کی روشنی زمین تک مکمل نہیں پہنچ سکتی اور زمین پر چاند کا سایہ پڑتا ہے۔ 8 اپریل 2024 کا مکمل سورج گرہن پاکستان میں نظر نہیں آئے گا۔ 8 اور 9 اپریل بروز پیر اور منگل کے درمیانی شب پاکستانی وقت کے مطابق رات 8:42 سے 1:52 کے درمیان مکمل سورج گرہن ہوگا، جو مغربی یورپ، شمالی امریکہ، جنوبی امریکہ، بحیرہ کنوز، بحیرہ الکاہل اور بحیرہ منجمد شمالی میں مکمل اور جزوی طور پر نظر آئے گا۔ دوستو، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ امام مہدی علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے پہلے سورج گرہن لگے گا۔ سورج گرہن لگنے کے حوالے سے جو احادیث موجود ہیں وہ یہ ہیں۔
ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب کئی نشانیاں ظاہر ہوں گی، جن میں سے ایک یہ ہے کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور مشرق میں غروب ہوگا۔ اسی طرح مسند احمد میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب کئی نشانیاں ظاہر ہوں گی، جن میں سے ایک یہ ہے کہ سورج چاند کے پیچھے گرہن لگے گا۔ اسی طرح صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب کئی نشانیاں ظاہر ہوں گے، جن میں سے ایک یہ ہے کہ سورج اور چاند دونوں ایک ساتھ گرہن میں گرفتار ہوں گے۔ ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے پہلے کئی نشانیاں ظاہر ہوں گے، جن میں سے ایک سورج گرہن کی بھی ہے۔ تاہم یہ بات ذہن میں رکھنی ضروری ہے کہ ان احادیث میں سورج گرہن کے حوالے سے کوئی خاص وقت یا تاریخ نہیں دی گئی، اس لیے یہ کہنا ممکن نہیں ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کب ظاہر ہوں گے۔ یہ بھی بات قابل ذکر ہے کہ سورج گرہن ایک عام فطرتی واقعہ ہے جو ہر چند سالوں میں ہوتا رہتا ہے، اس لیے ہر سورج گرہن کو امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی علامت سمجھنا درست نہیں۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔